يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ. بزرگان محترم، حاضرین اکرام، عید الاضحیٰ سے قبل ایک طویل سلسلہ گفتگو چلا خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے مختلف اجزاء اور اس کے مختلف حصوں کے اوپر تفصیل سے گفتگو آپ کے سامنے آئی. اور یہ بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ دین متین کی تعلیمات کا خلاصہ، لب لباب اور نچوڑ ہے. اور اسی طرح سے دین متین کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ ہمیں ایک اور واقعے کے اندر نظر آتا ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے چند ہی دنوں کے بعد کا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ماہ سے بھی شاید کم کا واقعہ ہو یا ایک ماہ سے کچھ زیادہ کا واقعہ ہو. اس طرح سے 1-1.5 ماہ کے اندر کا یہ واقعہ ہے کہ جو دین متین کی تلخیص اور اس کا خلاصہ اور اس کی تعلیمات کا لب لباب اور نچوڑ ہمارے سامنے لا رہا ہے. اور یہ بات اس طرح سے اہم ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع کے بعد اس کا واقعے کا اور اس واقعے میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات کا ذکر بڑا مناسب یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع اگرچہ دین متین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، لیکن اس خطبے کے اندر جو زیادہ زور دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرتی، اخلاقی اور معاشی معاملات کے اوپر دیا. وہاں زیادہ جو زور آیا، وہاں جو زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ جو چیزیں آئیں وہ معاشی معاملات سے متعلق آئیں، معاشرتی معاملات سے متعلق آئیں اور اخلاقی معاملات سے متعلق آئیں. لیکن یہاں جو یہ معاملہ ہے، یہ جو اب واقعہ اب آپ کے سامنے شروع ہوگا اور واقعے کا آغاز ہوگا، اس واقعے کے اندر بھی دین متین کی تلخیص اور اس کا خلاصہ اور لب لباب پیش کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں ایمان اور عمل، ایمان اور عبادت، اس کے اوپر زیادہ زور ہے. نظریہ اور عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، ایمان کی اساسیات اور بنیاد کیا ہے، اور اسلام کس چیز کا نام ہے، اور اسلام میں جو عملی روایات اور عملی عبادات ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور پھر ان آخرت سے متعلق ہمارا تصور اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، احسان کیا ہے، عمل کی روح کیا ہے، وہ احسان کی صورت کے اندر بیان کی گئی. تو گویا اس تلخیص کے اندر ایمان اور عمل صالح یا ایمان اور عبادت
اور اس عبادت کی روح کو کیسے زندہ رکھا جائے، اس بات کے اوپر زیادہ زور ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات میں اور اس کے اجزاء اور حصوں کے اندر معاشرتی اور معاشی تعلیمات کے اوپر زیادہ زور ہے۔ یوں یہ دونوں چیزیں مل کر خطبہ حجۃ الوداع اور یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے اب عرض کرنے لگا ہوں، اس واقعے کو اگر ہم ملا لیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ دین کے تمام گوشوں کا، دین کے تمام شعبہ حیات کا، دین کے تمام شعبہ زندگی کا معاملہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ایمان کے تفصیلات کیا ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، عبادت کی تفصیلات کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گی، عبادت کی روح کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، عقیدہ آخرت کیا ہے اور علامات قیامت کیا کیا ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور ادھر ہمارے سامنے معاشرتی تعلیمات اور معاشی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ گویا ان دو چیزوں کو اگر ہم ذہن نشین کر لیں، ان دو واقعات کو، ان دو باتوں کو ہم ذہن نشین کر لیں، ان کو اچھی طرح اپنے ذہنوں کے اندر جاگزیں کر لیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ دین کی بہت اہم بنیادی تعلیمات سے ہم واقف ہو جائیں گے۔ دین کی جو بہت اہم اور بنیادی تعلیمات ہیں، اساسی تعلیمات ہیں، ان اساسی تعلیمات سے ہم واقف ہو جائیں گے، خواہ ان اساسی تعلیمات کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو، خواہ معاشی زندگی سے ہو، خواہ اخلاقی زندگی سے ہو، خواہ عبادات کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، خواہ ایمانیات اور نظریات اور عقائد کے ساتھ ہو۔ تو یہ دو چیزیں اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے بہت گہرا ربط رکھتی ہیں۔ اب یہ بات آگے چلیے، اس تمہید کے بعد یہ بات سمجھ لیں کہ اس سے گویا اس واقعے کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ یقیناً آپ کو ہو گیا ہوگا۔ یہ واقعہ ہوا ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، کہ حجۃ الوداع کے بعد ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض وفات ہے اس مرض وفات کے آغاز سے پہلے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض وفات شروع ہوا، اس مرض وفات سے پہلے اور خطبہ حجۃ الوداع کے بعد۔ اب یہاں سیرت نگار جو تفصیلات نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کی، اس سفر حج کی تفصیلات کے مطابق آپ محرم کا مہینہ شروع ہونے کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے۔ ذی الحجہ میں حج ہوا نا، ذی الحجہ میں حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں ہی قیام فرمایا، اور پھر آپ نے واپسی کا سفر شروع فرمایا، اور جب واپسی کا سفر مکمل ہوا، آپ مدینہ منورہ واپس فروکش ہوئے تو محرم الحرام کا آغاز ہو چکا تھا۔ ٹھیک، اب یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ، اس کے بعد سفر کا پورا مہینہ، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ اسی سال دنیا سے پردہ، یعنی محرم کو جو سال کا آغاز ہوا تھا، ذی الحجہ کو ایک سال مکمل ہوا تھا، اور محرم کو اگلا سال شروع ہوا تھا، تو محرم، سفر اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور ربیع الاول کی 12 تاریخ سے پہلے آپ کا مرض وفات جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ لگ بھگ 20 صفر کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ 20 صفر کے بعد آپ کا بیماری کا آغاز اس طرح کا ہو گیا تھا کہ اب آپ صحابہ کی مجلس میں آنا، بیٹھنا، یہ چیزیں اب بہت کم ہو گئی تھیں۔ آپ بس برائے نماز تشریف لاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور واپس اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ یہ 20 صفر کے بعد سے سمجھ لیجیے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران ایک آدھ دفعہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہوا کہ بیٹھ گئے نماز کے بعد اور تھوڑا سا خطبہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دیا۔ ان خطبوں کے اوپر بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا اور بات چیت ہوگی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے جو اب ہم جس کو شروع کرنے لگے ہیں، اور ایک طویل سلسلہ ہے جو آغاز انشاءاللہ ہوگا، اور میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ملاقات میں عید الاضحیٰ سے قبل، کہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے سوالات و جوابات کا، جس پر طویل سلسلہ گفتگو ہوگا اور یہ چلے گا انشاءاللہ کئی مہینوں تک۔
یہ واقعہ جو ہے یہ صحابہ کی ایسی مجلس کا ہے کہ جہاں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی تشریف فرما ہیں، یہ ایسی مجلس کا واقعہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سفر کے آغاز کا کہیں واقعہ ہے، سفر کی 15 تاریخ سے پہلے کا یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے، یعنی آپ کی وفات سے کوئی مہینہ سوا مہینہ پہلے کا واقعہ، کیونکہ محرم میں آپ واپس پہنچے ہیں، آپ کے واپس پہنچنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور سفر کا گویا آغاز ہو چکا ہے جب جو واقعہ آ رہا ہے سامنے اور جس طرح سے آ رہا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے درایتی اعتبار سے کہ یہ واقعہ کہیں سفر کے آغاز میں پیش آیا ہے۔ اب سفر کے آغاز کے معنی یہ ہے کہ پورا سفر کا بقیہ مہینہ اور ربیع الاول کے 12 دن یہ آپ کی حیات مبارکہ کے یہاں کے حیات مستعار کے تھے، اور پھر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس لیے یہ واقعہ ایک تو یوں بڑا اہم ہے کہ یہ آپ کی اس دنیاوی حیات مبارکہ کا یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل آخری حصے کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس واقعے کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے بیان کیا، روایت کیا۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا، اور انہوں نے یعنی حضرت عمر بن الخطاب نے اس واقعے کو جس انداز سے نقل کیا وہ انداز و اسلوب بھی یہ بتلا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق اس واقعے کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، اور جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کے جو اجزاء ہیں اور جس انداز کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ انداز بھی یہ بتلا رہا ہے کہ چاہتا یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ تمام لوگ بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں اور دیکھیں۔ آپ واقعے کے آغاز اور اس کے اختتام کی بات کریں اور درمیان کے اندر بھی جو اجزاء ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ، تو اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ فاروق اعظم اپنے شاگرد کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک بہت حیرت انگیز بات تھی، اور اس حیرت انگیز بات کی وجہ سے ہم اس کی طرف پوری طرح متوجہ تھے اور بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جیسے کوئی حیرت ناک بات ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ عام معمول کا واقعہ، ایک آدمی آیا کہ اس نے آپ سے کوئی سوال کر لیا، یہ تو ایک عام معمول کا واقعہ ہے، اس پر کو بہت زیادہ توجہ، اگرچہ صحابہ اس پر بھی توجہ دیا کرتے تھے، لیکن اس واقعے کو حضرت عمر فاروق جس انداز کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اپنے شاگرد کے سامنے، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعہ اس انداز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک بڑا حیرت انگیز انداز کے ساتھ واقعہ ہو، اور حیرت انگیز اس وجہ سے ہو تاکہ سب کے سب بالکل پوری توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں۔ اس لیے یہ بات بھی اس کی اہمیت کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اب میں پہلے آپ کے سامنے یہ واقعہ پورا نقل کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے، آسان زبان میں اور آسان اردو میں، تاکہ ہم اچھی طرح اس کو سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں، اور پھر وہ بات آپ ذہن نشین کرتے رہیے گا ساتھ ساتھ کہ جو میں نے عرض کیا کہ انداز اور اسلوب عمر فاروق کا ایسا ہے کہ جیسے ایک بہت حیرت انگیز بات ہوئی ہے۔ اور وہ کس طرح سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہم صحابہ سارے کے سارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل، اذ طلع علینا رجل، یہ جو اذ کا لفظ ہے، یہ اذ کا لفظ عام طور پر کلام عرب کے اندر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز اچانک سامنے آ جائے، کوئی انہونی بات، کوئی حیرت انگیز واقعہ، کوئی حیرت انگیز چیز ایک دم سے سامنے آ جائے تو اس کو اذ کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔
لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعے کا آغاز طلع علینا رجل سے نہیں کیا، بلکہ اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک کیا ہوا، اچانک یہ ہوا، اچانک یہ بات۔ اب ظاہر ہے جب آپ اس طرح سے کوئی واقعہ کسی کو سنانا شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دم سے متوجہ ہوگا کہ بھئی کوئی بہت اہم بات ہے، کوئی بہت حیرت انگیز بات ہے جو یہ صاحب مجھے اس انداز کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو گویا اس جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے اور بہت حیرت انگیز ہے، ذرا اس کو توجہ سے سننا۔ اس لیے کہا اذ طلع علینا۔ پھر یہ جو لفظ ہے طلع، طلع کا مطلب کیا ہے؟ طلوع ہونا۔ جیسے ہم سورج کے لیے استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، تو طلع طلوع ہونا۔ اچھا، اب طلع علینا رجل، ہمارے سامنے ایک بندہ طلوع ہوا۔ آپ اس کو آسان اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ ہمارے سامنے ایک بندہ کیا ہوا؟ طلوع ہوا۔ اب بھائی بندہ تو طلوع نہیں ہوتا، بندہ تو طلوع نہیں ہوتا، بندہ تو آتا ہے یا جاتا ہے، بندہ تو آتا ہے یا جاتا ہے۔ جیسے لوگ آ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوں گے تو ہم سب سارے چلے جائیں گے، تو بندے کے لیے آنے کا اور جانے کا جاء ذہب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طلوع کا لفظ تو ہم عام طور پر چاند ستاروں کے لیے یا سورج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلع کا لفظ جب استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو مفہوم کے ساتھ اگر بیان کرنا چاہیں، لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ ایک بندہ طلوع ہوا، لیکن اگر آپ اس کے مفہوم کو اور اس کی روحانیت کو سمجھیں تو آپ اس کا اردو میں ترجمہ یہ کریں گے کہ اچانک ایک بندہ نمودار ہوا۔ اچانک ایک بندہ نمودار ہوا، یعنی اس کا جو نظر آنا تھا مجلس صحابہ کے اندر وہ ایک بڑے عجیب و غریب انداز کے ساتھ تھا۔ عام معمول میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ پیچھے سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے بندہ آ رہا ہے، یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بندہ یہاں سے دروازے میں داخل ہوا، برآمدے میں آیا، یہاں برآمدے سے دروازے میں سے اندر آیا، آتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے لفظ طلع استعمال کر رہے ہیں اور اس کا ہم اردو آسان ترجمہ یہ نمودار ہونا کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دور سے آتا ہوا نظر نہیں آیا، اچانک سامنے نظر آنے لگا، اچانک نمودار ہو گیا۔ اطلع علینا رجل، اب یہ بھی حیرت انگیز، از کا لفظ طلع کا لفظ یہ حیرت کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ شدید السواد الشعر وشدید بیاض الثياب، کہ اس کی جو داڑھی کے بال تھے اور سر کے بال تھے وہ انتہائی کالے تھے، وہ انتہائی کیا تھے؟ کالے تھے، اور جو لباس اس نے پہن رکھا تھا وہ انتہائی سفید تھا۔ جو داڑھی کے اور سر کے بال تھے وہ انتہائی سیاہ تھے، اور جو کپڑے تھے، لباس تھا، وہ انتہائی سفید تھا۔ یہ بھی ایک بڑی حیرت انگیز سی بات تھی۔ اور پھر آگے فرمایا حضرت عمر فاروق نے کہ لا یرا علیہ آثار السفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یوں لگ رہا ہو کہ یہ بندہ کہیں سے باہر سے آیا ہے، بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر ہوتا تھا، کوئی ایئر کنڈیشن کوچز تو اس زمانے میں تھی نہیں کہ آپ بڑے سجے سجائے بنے بنائے سوٹ اینڈ ٹائی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں ایئر کنڈیشن کوچ میں اور اسی طرح سے اتر کے آپ کسی میٹنگ کے اندر جا کے شریک ہو جائیں۔ ایسا تو نہیں تھا اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جو سفر کرتا تھا اس کے چہرے پر، اس کے بالوں میں، اس کے کپڑوں پر گرد و غبار، میل کچیل، چہرے پر تھکاوٹ کے آثار، تعب کے آثار۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک بندے کے جب وہ اونٹوں پر یا گھوڑوں پر یا خچروں پر لمبا سفر کر کے آتا ہے تو ہوتے ہیں۔
اس طرح کے کوئی آثار اس بندے کے اوپر، نہ اس کے چہرے مہرے پر، نہ اس کے بالوں پر، سر کے یا داڑھی کے، نہ اس کے لباس پر کسی قسم کے کوئی آثار سفر موجود نہیں تھے. لا یرا علیہ آثار السفر ولا یعرفہ منا احد. اور اس پر مزید حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. یعنی وہ جب باہر سے کہیں سے سفر سے نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی مقامی آدمی، لوکل آدمی ہے. اور مقامی آدمی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کا واقف، یا کم از کم دیکھا ہو اسے کہ بھئی فلاں گلی میں رہتا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے کوئی ایسے. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی کتنی تھی. آپ سوچیں کہ اس وقت جو مسجد نبوی ہے، اس وقت جو مسجد نبوی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر سے بڑی ہے. جو مدینہ شہر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پورا شہر، اس سے اس وقت یہ مسجد نبوی بڑی ہے. تو اب اتنا سا وہ شہر تھا، اور ظاہر ہے کہ اب اس اتنے سے شہر میں کتنے لوگ آباد ہوں گے. اور خاص طور پر مسلمان تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے. آنا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کثرت سے آنا جانا ظاہر ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کا معمول تھا. اور اس بہانے لوگوں سے ایک دوسرے سے ملاقات، نمازوں میں شرکت، نمازوں میں آنا، یہ ظاہر ہے کہ معمول بہا تھا. اور سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے سے واقف تھے، ایک دوسرے کی شکلوں کو بھی پہچانتے تھے. لیکن اس بندے کا معاملہ عجیب و غریب تھا کہ اس کے اوپر اگر یہ باہر سے کہیں سے آیا ہے تو آثار سفر ہونے چاہیے تھے، اور جب باہر سے نہیں آیا تو ہم میں سے کسی نہ کسی کی جان پہچان اس سے ہونی چاہیے. یہ دونوں ہی باتیں نہیں تھیں اس میں. نہ آثار سفر اس کے اوپر نظر آ رہے تھے، اور نہ ہی وہ ہم میں سے کسی کا کوئی واقف کار تھا. لا یرا علیہ آثار السفر ولا یعرفہ منا احد. یہ ساری باتیں جو ہے حیرت کو بیان کر رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مجلس کے اندر آیا اور آ کر بالکل سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. اس نے اپنے گھٹنے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے. یعنی یوں آمنے سامنے بیٹھے نا، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں دو آدمی، تو وہ جیسے گھٹنے سے گھٹنا ملا دیں اس طرح وہ بیٹھا. یہ بھی ہمارے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی، اس لیے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور اتنے طویل عرصے سے رہ رہے تھے، ہمارے اندر بھی یہ جرت نہیں تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے اس طرح جڑ کے بیٹھ جائیں. ہم تھوڑا فاصلے سے، ادب تھا، احترام تھا، تعظیم تھی، اس تعظیم کو اور اس ادب کو ملحوظ رکھتے تھے اور تھوڑا فاصلے سے بیٹھا کرتے تھے. لیکن ہمارے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ ایک بالکل اجنبی آدمی ہے، نیا آدمی ہے، آج سے پہلے ہم نے اس کو کبھی کسی مجلس میں دیکھا ہی نہیں، لیکن آ کے بالکل بڑی بے تکلفی سے، جیسے بہت پرانا کو واقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے. اور فرمایا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی رانوں پر رکھ دیے یا اپنی رانوں پر رکھ دیے. یعنی یوں کر کے بیٹھ گیا جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، اپنے رانوں پر ہاتھ رکھ لیے. اور بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، یا بعض محدثین کے نزدیک یہاں فخذیہ کی جو ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ دیے. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات تھی کہ بے تکلفی کا اتنا اظہار ہو رہا ہے، حالانکہ بندہ یہ بالکل نیا ہے. اور اس کے بعد اس نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. پہلا سوال اس نے کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. یہ ایمان ہے. جب آپ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تو اس نے جواباً کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. صدقتا، آپ نے سچ کہا.
اب یہ بات بھی ہمارے لیے حیرت انگیز تھی کہ پہلے سوال کر رہا ہے، پھر اس جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے یہ بات معلوم نہیں ہے نا؟ میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو اس کا مطلب ہے وہ بات مجھے معلوم نہیں ہے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سوال کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اسے معلوم نہیں ہے۔ جب یہ پوچھ رہا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں تو جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ اسے معلوم تھا پہلے سے۔ اگر معلوم تھا تو اس نے سوال کیوں کیا، اور اگر معلوم نہیں تھا تو تصدیق کیسے کی؟ ٹھیک، یہ پہلا سوال ہوا، اور پہلے سوال کا جواب آپ نے جب دیا تو آپ نے، اس نے کہا اجنبی نے کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت اور طاقت ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ پھر اس نے یہی کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ پھر کہا صدقتا۔ پھر پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا اس بارے میں۔ اور آپ نے پھر علامات قیامت بتلائے۔ یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں پھر یہی بات ہوئی کہ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا دیکھو کوئی باہر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھا گیا تو کوئی باہر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں یہ سوال ہوئے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور اس کی کچھ علامتیں بتلا دیں۔ اب انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقاتوں میں ان سوالات پر ایک ایک کر کے انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان